ہمارے چینل دینی مسائل اور معلومات کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کائنات کی سب سے عظیم نعمت، سب سے بہترین نعمت عطا فرمائی تھی، اور وہ نعمت آپ علیہ السلام کا وجود مبارک تھا۔ اس مہینے کے اندر اللہ نے آپ کو کیا ہے وجود بخشا تھا، دنیا کے اندر بھیجا تھا، تو لہذا آپ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا تذکرہ ہر شخص جانتا ہے اور مانتا ہے، آپ علیہ السلام کی ذات کو بھی مانتا ہے۔ آپ کا تذکرہ باعث سعادت بھی ہے، آپ کا تذکرہ باعث خیر بھی ہے، آپ کا تذکرہ باعث عظمت بھی ہے۔ اس مہینے کے اندر آپ کا تذکرہ کیا جائے، یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے، گناہوں کے کیا ہے معاف ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ ہمیں آپ کے تذکرے کی بدولت کیا ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو معاف فرمائے۔ لیکن کائنات کے اندر جو شخص بھی دنیا کے اندر آتا ہے، وہ شخص آنے کے بعد چلے جانے کے لیے آتا ہے، لیکن جب وہ شخص دنیا میں تشریف لاتا ہے، اس کے تشریف لانے کے بعد، دنیا کے اندر وجود ہونے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد، ہر شخص اس کی تعارف کرتا ہے، اس شخص کو جانتا ہے، اس شخص کو پہچانتا ہے، اس کے نسب کو بھی جانتا ہے، اس کے کردار اور کیا ہے اس کے اوصاف کو بھی جانتا ہے۔ لیکن کائنات کے اندر صرف ایک ذات ہے، کائنات کے اندر صرف ایک ہستی ہے، کائنات کے اندر صرف ایک ہی شخص ایسا ہے جس کا کیا ہے آنے سے پہلے ہی دنیا ہی کے اندر نہیں، فلک اور آسمان کے اوپر، زمین کے اندر، شجر و حجر کے اندر، گویا کہ ہر چیز کے اندر اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کیا ہے اس کا تعارف کرا دیا گیا تھا۔ دنیا کے اندر آپ کے آنے کے بعد، آنے سے پہلے ہی آپ کے تذکرے شروع ہو گئے تھے، آپ کے چرچے شروع ہو گئے تھے، آپ کا ذکر مبارک شروع ہو گیا تھا۔ وہ کس طریقے سے، اٹھائیے پہلے پارے کو، سورہ بقرہ کے اندر آدم علیہ السلام سے کیا ہے جب لغزش ہو گئی تھی، ان سے بھول ہو گئی تھی، اس بھول کی بنا پر اللہ نے انہیں دنیا کے اندر بھیجا، اور دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد وہ ایک عرصے اور ایک لمبے زمانے تک اللہ سے اپنے اس بھول کی کیا ہے، اپنے اس غلطی کی کیا ہے گڑ گلا کر کے مغفرت مانگتے تھے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے اللہ میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اس طریقے سے وہ دعا مانگتے کرتے تھے۔ یہ دعا اللہ آدم علیہ السلام کی کیا ہے قرآن پاک کے اندر ملتی ہے، لیکن حدیث مبارک کے اندر دوسرے الفاظ کے اندر آدم علیہ السلام نے اللہ سے اپنی بھول کی جو مغفرت طلب کی تھی، جو معافی مانگی تھی، وہ کن الفاظ کے اندر تھی؟ اللہم انی اسألوک بحق محمد، اے اللہ میں تجھ سے محمد کے وسیلے سے کیا ہے مغفرت طلب کرتا ہوں، ان تغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے محمد کے توسط سے، محمد کے وسیلے سے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم ہم نے تمہاری کیا ہے اس محمد کے بدولت اور صلے کی وجہ سے جو تم نے معافی مانگی ہے، ہم نے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا، تمہاری لغزش کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن سنو اے آدم اگر کیا ہے کائنات کے اندر کیا ہے
ہے تم نے جو محمد کا وسیلہ دے کر کے مجھ سے دعا کو مانگا تھا، تم نے محمد کو پہچانا کیسے ہے؟ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ، جب آپ نے مجھے کیا ہے اپنے دستے مبارک سے میرے جسم کے اندر کیا ہے روح مبارک کو پھونکا تھا، اس کے بعد میں نے آسمان کی طرف نگاہ کو اٹھایا، فرفع راسی، میں نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا، لیکن اٹھانے کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں، میں آسمان کے اوپر کیا ہے لکھا ہوا، آپ کے عرش کے اوپر کیا ہے لکھا ہوا پاتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے آپ کے نام کے ساتھ کیا ہے اس کیا ہے محمد الرسول اللہ کے نام کو پایا ہے۔ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ کیا ہے آپ کو کیا ہے سب سے عظیم، سب سے پیاری اور سب سے پسندیدہ جو شخصیت ہے وہ یہی محمد ہے۔ اس لیے میں نے کیا ہے محمد کے وسیلے سے اپنی خطا کی معافی مانگی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے آدم، ہم نے تمہاری محمد کے وسیلے کی وجہ سے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی آپ کو وجود نہیں بخشا، ابھی آپ دنیا میں نہیں آئے، لیکن دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کے چرچے کیا ہے آسمان پر شروع تھے، فرشتوں کے اندر، اور عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کائنات کی وہ ہستی ہے جس کے بارے میں کیا ہے اللہ خود فرماتا ہے اے نبی، اگر یہاں ہمارا تذکرہ ہوگا وہاں پر آپ کا بھی تذکرہ ہوگا۔ ہم نے آپ کے تذکرے کو کیا ہے بلند فرما دیا ہے، گویا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جہاں پر کیا ہے اللہ کا نام لیا جائے اور محمد کا نام نہ لیا جائے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو کیا ہے قیامت تک کے لیے بلند فرما دیا ہے۔ لہذا قیامت تک کیا ہے روئے زمین کے اوپر جب جب اللہ کا نام لیا جائے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کیا ہے تذکرہ ہوتے رہے گا۔ یہ کائنات کی وہ ہستی تھی جس کی امت کے اندر ہم اور آپ ہیں۔ آدم علیہ اس کے علاوہ ایک دوسری اور وجہ سنیے، حضرت کیا ہے مریم علیہ السلام کے کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب خوشخبری دے دی گئی تو لہذا ایک فرشتہ جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جاؤ مریم کو خوشخبری دے دو یہاں کی غلامن زکیہ، ہم تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائیں گے۔ مریم نے فرمایا کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا، میں تو شادی شدہ بھی نہیں ہوں، میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور نہ مجھے آج تک کیا ہے کسی انسان نے چھوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو جائے گا، اور یہ ممکن بھی کیسے ہے کہ بغیر شادی کے بچہ پیدا ہو جائے، بغیر کسی شخص کے کیا ہے مجھے ہاتھ لگائے ہوئے میرے اولاد پیدا ہو جائے۔ جبرائیل امین نے فرمایا ہاں میں اللہ کا کیا ہے قاصد ہوں، میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ بغیر شادی کے، بغیر کسی سبب کے اور بغیر کسی انسان کے آپ کو ہاتھ لگائے ہوئے اللہ یوں ہی تجھے کیا ہے بیٹا عطا فرما دے گا۔ تو لہذا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا عطا، مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے اندر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اور یہ بیٹا کیسا تھا؟ متقی تھا، پرہیزگار تھا اور فرما بردار تھا، اور پھر کیا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بھی تھا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، یہ کیا ہے ان کے بارے میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اے اللہ آپ کو کیا ہے سب سے پسندیدہ شخص محمد ہے، کیا ہے جب محمد ہے تو لہذا میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ جب محمد کی امت کے اندر مجھے پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور پھر کیا ہے اللہ نے قبول فرما کر کے قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام سے بحیثیت کیا ہے بنی اسماعیل کے نبی ہوں گے، لیکن اس امت کے کیا ہے امتی بن کر کے آسمان سے دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ تو لہذا کیا ہے اب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہ نے قبول فرما لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا ہے اللہ کے نبی کی امتی ہونے کی کیا ہے دعا مانگی تھی، اے اللہ یہ شرف مجھے بھی عطا فرما، مجھے بھی نبی کی امت میں پیدا فرما۔ لیکن کیا ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ اسی طریقے سے اور انبیاء نے بھی آپ کی امت میں ہونے کے لیے کیا ہے دعائیں مانگی تھی، لیکن دعا صرف کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی قبول ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو لہذا اس کی وجہ میں ایک نقطہ پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے لوگوں کے لیے نشانی بنایا تھا کہ آپ بغیر باپ کے ہیں اور بغیر کسی کیا ہے باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ لوگوں کے لیے عبرت ہے اور لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ اور دوسری خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بیان فرمائی ہے آپ ہماری خاص رحمت ہیں، اب رحمت ہے۔ اسی طریقے سے میں نے جو آیت مبارکہ خطبے کے اندر پڑھی تھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو کیا ہے عالمین کے لیے اور جہانوں کے لیے اور دنیا بھر کے لیے کائنات کی ہر چیز کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، تو لہذا رحمت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، رحمت اللہ کے نبی بھی ہے، وہ رحمت خاصہ ہے، اللہ کی خاص رحمت ہے، اور اللہ کے نبی اللہ کی عام رحمت ہے، پورے جہانوں کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے۔ تو لہذا جو میں نے آیت پیش کی تھی اس کے استدلال کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تھی اس کی وجہ یہی ہے کہ دونوں کے اندر اشتراک ہے، رحمت وہاں بھی پائی جا رہی ہے، رحمت یہاں بھی پائی جا رہی ہے، اس لیے اللہ نے اور انبیاء کی دعا کو قبول نہیں فرمایا ہے، صرف عیسیٰ علیہ السلام کی رحمت ہونے کی وجہ سے اور اللہ کے نبی بھی رحمت ہے اس لیے دعا قبول فرمائی ہے۔ اور پھر کیا ہے دعا قبول فرما کر کے اللہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر رہیں گے، عیسائیت کو ختم کر دیں گے، یہودیت کو ختم کر دیں گے، اور پھر اسی طریقے سے مال کی اتنا فراوانی ہوگی، اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی شخص زکوٰۃ لے کر کے آئے گا اور وہ کہہ دے گا مجھے زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مال بہت ہوگا۔ تو لہذا عیسیٰ علیہ السلام جب ان تمام کام کو عیسائیت کو بھی ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے، عیسائیت اور یہودیت کو ختم کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب قبر مبارک کے اوپر پہنچیں گے تو وہاں جا کر کے کیا ہے اللہ کے نبی کو کیا ہے سلام پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود اس کا جواب، اللہ کے نبی علیہ السلام بذات خود اس کا جواب دیں گے۔ جواب دینے کی وجہ کیا ہے؟ جواب تو کیا ہے اگر یہاں سے سلام پیش کیا جائے فرشتے اللہ کے نبی کو پہنچا دیتے ہیں، اللہ کے نبی جواب دے دیتے ہیں۔ اگر روزے اثر کے اوپر جا کر کے پیش کیا جائے تو اللہ کے نبی خود سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیوں فرمایا میں اجیب بندہ ہوں، میں خود اس کا جواب دوں گا؟ اس کی وجہ یہ ہے اگر کوئی شخص کیا ہے اس کا بیٹا ہے اور باپ کی مرضی کے مطابق وہ کام کو انجام دیتا ہے اور انجام دینے کے بعد باپ کہتا ہے شاباش بیٹے، خوش ہوتا ہے، اس کو خوشخبری دیتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کے کیا ہے دین کو غالب کر کے عیسائیت کو ختم کر کے یہودیت کو ختم کر کے اللہ کے نبی کی مرضی کے مطابق کام کر کے جب روزے رسول کو پہنچیں گے اور سلام کو پیش کریں گے اللہ کے نبی خوش ہو کر کے فرمائیں گے لو جی بندہ ہوں، میں اس کے سلام کا جواب دے دوں گا۔ تو اس کی وجہ یہی ہے اللہ کے نبی خوش ہو جائیں گے۔ اور ایک وجہ اور سنیے عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے روزے رسول کے اندر قبر مبارک بنائی جائے گی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے عیسیٰ کے روزے مبارک کے اندر 3 قبریں ہیں، ایک اللہ کے نبی کی ہے، ابو بکر صدیق کی ہے، عمر فاروق کی ہے، لیکن ایک جگہ آج بھی خالی ہے۔ عمرہ کرنے والے حج کرنے والے جب روزے رسول پہ پہنچتے ہیں وہاں اندر جا کر کے دیکھیے تو یہاں پہ وہاں ایک قبر کی جگہ آج بھی خالی ہے، اور وہ جگہ خالی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جب یہاں دنیا کے اندر دجال کو قتل کر کے یہودیت کو مٹا کر کے عیسائیت کو ختم کر کے اللہ کے نبی کے دین کو غالب کر کے جب کیا ہے وہ وفات پائیں گے، تو یہاں پہ وہ جو جگہ چھٹی ہوئی ہے اللہ کے نبی کے روزے کے اندر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے۔ تو لہذا کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے روزے اثر کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، دیگر جگہ پر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جگہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیوں چھوڑی گئی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ کیا ہے باپ کے مطابق کیا ہے بیٹا جب کام کرتا ہے تو باپ اس کے اپنے پاس میں بٹھاتا ہے، اپنے قریب میں جگہ دیتا ہے، اس کا استقبال کرتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے اور ویلکم کہتا ہے۔ تو لہذا کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کی مرضی کے مطابق کام کر کے جب کیا ہے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، مدفون ہوں گے، تو لہذا ان کو جگہ اللہ کے نبی کے خوش ہونے کی وجہ سے روزے اثر کے اندر ملے گی۔ لیکن قربان جائیے ابو بکر کے اوپر بھی، قربان جائیے عمر فاروق کے اندر بھی، یہ دونوں کائنات کی وہ ہستیاں ہیں جب کیا ہے قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو دو نبیوں کے کیا ہے معیت کے اندر اٹھیں گے، اللہ ان کی قبروں کے اوپر کروڑوں ارب رحمتیں نازل فرمائے۔ تو لہذا کہتے ہیں اللہ کے نبی کا تذکرہ آپ کے دنیا سے اندر کے آنے سے پہلے ہی چرچے شروع ہو گئے تھے۔ امام کیا ہے مناظر حسن گیلانی اپنی کتاب
النبی الخاتم کے اندر لکھتے ہیں کائنات کے اندر جو بھی آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے، لیکن ایک شخص ایسا ہے، ایک ہستی ایسی ہے، ایک ذات ایسی ہے، جب وہ آئی ہے تو آنے کے بعد جانے کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے اوپر کیا ہے، چھا جانے کے لیے آئی ہے۔ اور وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ میرے نبی کی پاک ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی قبر کے اوپر کروڑوں اربوں کیا ہے ہماری طرف سے بھی کیا ہے نظرات عقیدت کے اندر درود و سلام نہ بھیجے اور درود و سلام نازل فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کیا ہے آپ کی ذات مقدس کو پہچاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پہچان کر کے آپ کی شریعت کے مطابق، آپ کی ایک ایک سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔